مریض جو جس دوا کی علامات میں آتا ہے، آپ اسٹڈی کرتے جائیں ہومیوپیتھک سسٹم آسان ہوتا جائے گا، تو یہ لیڈن پال میں آئے گا۔ اب یہی چوٹ ہے، اگر اس کو تنہائی کی خواہش بڑھ جاتی ہے، لوگوں سے وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ شور سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے، نمک زیادہ کھانے لگتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، اب اس کی یہ بیماریاں یہاں تک نہیں پہنچتی جیسے نیٹرم سیلف کی ہے، ہڈیوں میں پیپ پڑ گئی ہے یا اس میں السریشن ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ نیٹرمیور کا مریض آپ کو یہ کہتا ہے مجھے نہانے کی بڑی خواہش ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں بھی سادہ پانی سے نہاتا ہے، تو وہ سر کی چوٹ کے ساتھ نیٹرمیور میں آ جائیں گے۔ اگر یادداشت خراب ہو گئی ہے، الٹیاں آنے لگ گئی ہیں، بس میں الٹی آتی ہے، سفر میں الٹی آ جاتی ہے، تو یہ چوٹ کے اثرات کاکولس میں آ جائیں گے۔ اور ایسی چوٹ کے اثرات سے اگر دماغ میں زیادہ شدت سے اس کو سوزش آ گئی ہے، سر کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی ہے، سر بہت گرم ہو گیا ہے، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کی حد تک چلا جاتا ہے، تو یہ اس میں ہیلیبورس میں آ جائے گا۔ اب اس کے اگر سر کی چوٹ لگنے کے بعد یادداشت ہی غائب ہوتی جا رہی ہے، غم کو بڑا محسوس کرتا ہے، مایوسی بڑھ جاتی ہے اور ٹھنڈ بڑی لگتی ہے، صبح اٹھنے پر اس کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہوتی، کارکردگی کمزور، تو کالی فاس میں آ جائے گا۔ ہومیوپیتھک سسٹم میں آپ کو نیٹرم سیلف کی علامات کے ساتھ چوٹ کے اثرات کو یہ دوا ٹھیک کرتی ہے، آرنیکا کی علامات کے ساتھ آرنیکا ٹھیک کرتا ہے، نیٹرمیور کی علامات کے ساتھ نیٹرمیور کرتا ہے۔ اب یہ ایک گروپ ہے، کاکولس کرتا ہے، ہیلیبورس کرتا ہے، رسٹاکس بھی کرتا ہے۔ اگر ایکیوٹ ہے، بے چینی بڑھ گئی ہے، تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، تو یہ ایکیوٹ میں رسٹاکس ہوگا اگر اس کو ٹھنڈ لگتی ہے۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ ادویات میں ایک رہنمائی ملتی ہے، بیسک علامات وہی ہوتی ہیں جو اس کی گرمی ہے، اس کا مائنڈ ہے، اس کی موڈیلٹی ہے، اور یہ چلنے پھرنے سے اس کا مریض بہتر محسوس کرتا ہے۔ یہ ہو گیا نیٹرم سیلف۔ اب سینکڑوں مریض آتے ہیں، جب آپ بیماریوں سے یا اس کے جو لوکل سمٹم ہیں یا اس کی بیماریوں کے نام پر جائیں گے تو یہ دوا کی سلیکشن ناکام ہو جاتی ہے۔ آسان سی بات ہوتی ہے کہ اگر وہی بندہ، اس کو نہ چوٹ لگی ہے نہ کوئی تکلیف ایسے زیادہ بہت اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے تو یہ تکالیف ہیں جو سمپلی آپ بہت سی ادویات میں یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹ خراب ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی ہے، دردیں ہوتی ہیں۔ اب آسان ترین دوا ہے جو اکثر استعمال ہوتی ہے، یوزفل ہے، اور مس یوز بھی کی جاتی ہے اس نام پر کہ یہ عورتوں کی دوائی ہے، جس از ناٹ کریکٹ کہ پلساٹیلا ہے۔ اس میں آپ اپنے کلینک میں، پریکٹس میں آسانی سے یہ دیکھتے ہیں کہ صرف یہی جان لینا کافی ہے کہ اس کو غصہ تو آتا ہے لیکن وقتی ہوتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، اکثر آتا ہے، اور معمولی سی بات پر رونے لگ جاتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کہتے ہیں آپ نرم مزاج۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نیٹرم سیلف کی طرح ٹھنڈ اتنی نہیں لگتی، گرمی زیادہ لگتی ہے، اور یہ ہوا کو، ٹھنڈی ہوا کو، کھلی ہوا کو یہ پسند کرتا ہے۔ یہ فائنلائز کیسے ہوتا ہے؟ He will be a patient of pulsatilla who says، 3 باتیں صرف یاد رکھیں کہ منہ خشک ہوتا ہے، گرمی بہت لگتی ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اپنے گلے کو، منہ کو، زبان کو تر کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پینا پسند کیا ہے، اس کو بخار ہے پھر بھی پیاس کم ہوتی ہے۔ اب فائنلائز کہاں ہوتا ہے کہ پلساٹیلا یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو اس کو بیماریاں تکالیف ہیں، اس کے مینسز رکے ہوئے ہیں، اس کو سر کا درد ہے، اس کو سانس مشکل سے آتا ہے، اس کو بواسیر کی شکایت ہے، یہ اس کو پیروں میں گرمی ہوتی ہے، جسم میں ہیٹ ہوتی ہے، کھلی ہوا کے، یہ کہتا ہے کہ when I start movement، عورت ہے یا بچہ ہے یا بڑا ہے، جب وہ صبح اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
ایگراویشن ہوتی ہے، تکلیف جو لیٹے لیٹے جتنی دیر کی لیٹا رہتا ہے اس کی تکالیف بڑھتی جائے گی، کہتے ہیں رات کی تکالیف۔ رات کی جب جن کو دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو رات میں یہ تکلیف ہوتی ہے جب رات کو ریسٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کو رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو دن میں لیٹنے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو موومنٹ اسٹارٹ ہونا ہے آف ایگراویشن جب آپ ان میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے سب کے لیے یہ بڑی آسانی سے سلیکشن ہو جاتی ہے کہ پہلے لوگ کم بیماریوں کے ساتھ، کرونک ہے، سب کرونک ہے، اور یہ تھوڑے سی کی بیماری پر بھی بڑا زیادہ اچھا اثر کرتی ہے پلساٹیلا تینوں میں، ایکیوٹ، سب کرونک، بہت زیادہ کرونک نہیں ہوتا کیونکہ جب بہت زیادہ کرونک ہوتا ہے تو پھر اس کی بیماری بڑھ۔ آپ کے جتنے دوست ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں وہ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی سسٹم چینجیبل ہے، چینج کرنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ناکامی ہو، یہ جو بالمثل دوا اثر نہیں کرتی۔ اب جو دوا بظاہر بالمثل ہے اثر نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی کمی رہ گئی ہے، ہم کالی سلف کے بجائے اس کو پلساٹیلا دیتے چلے جاتے ہیں ان علامات پر جو اس کے بظاہر بڑی علامت ہے، کالی سلف کے نیٹرم سلف کے بجائے اس کو کالی سلف دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے بواسیر ہے، مجھے خارش ہے، میرا جگر خراب ہے، مجھے ٹیکے بہت لگے ہیں، مجھے ادویات دی گئی ہیں، مجھے دردیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ رات کا مریض ہے، ریسٹ کا مریض ہے، کالی سلف دے دی۔ وین یو نو، آپ کو اچانک اس کے ایک دو دفعہ آنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سر کے بل گرا ہے، تو یہ کالی سلف میں نہیں تھا، اس کے گرنے کے بعد اس نے وہ اڈاپٹ کیا ہے جو نیٹرم سلف والا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ گرتا، چوٹ نہ لگتی، تو یہ کالی سلف سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے گرنے سے اس میں اس کی زندگی سے نفرت، اس کی خودکشی کا جذبہ، اس کی مایوسی، اس کی افسردگی، اس کا لوگوں سے خوف اور اس کے غصے کی جاتی یہ اس سے آگے چلی گئی ہے۔ نو ہی از اے پیشنٹ آف نیٹرم سلف۔ تو یہاں مختصر یہ کہ افادیت کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اتنی افادیت مریض کو ہومیوپیتھک سسٹم کے مطابق دینے کے لیے اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سائیکوسس کی بیماریوں، سائیکوسس بھی کو پروونگ کا نام نہیں ہے، یہ بھی مریضوں کے آنے سے ڈاکٹر ہنومن کے اس کے جینس ہونے کا پروف ہے کہ انہوں نے سورا سفرس اور سائیکوسس کو یہ ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو سینسیشنل بیماریوں میں ہوتے ہیں، پیتھولوجیکلی کم ہوتے ہیں، وہ سورا کے سسٹم، سورا سینسیشنل۔ سائیکوسس از انفلٹریٹو، سائیکوسس میں سوزش کی بیماریاں زیادہ، جلد کی بیماریاں، اندر کی جلد کی نرم حصوں کی زیادہ بیماریاں آتی ہیں۔ یہ سائیکوسس کے مریض جو ہیں یہ نیٹرم سلف میں زیادہ آتے ہیں، اس سے آگے بڑھ جائیں تو یہ ہڈیوں میں چلے جاتے ہیں، یہ وہ سیفلس میں چلے جاتے ہیں۔ کالی سلف میں سیفلس اور سائیکوسس دونوں آتے ہیں۔ تو جب ہومیوپیتھیکلی آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کم فائدہ ہوا ہے تو یہ سفرس اور سائیکوسس کے مطابق جب سلیکشن کو بہتر استعمال کرتے ہیں، پلساٹیلا کے بجائے وہ کالی سلف سے کا مریض سفرس کا، سائیکوسس کا ہوتا ہے تو زیادہ ایکشن کرتی ہے۔ تو اب اس میں مختصر طور پر جو ہم نے آج کا یہ اسٹڈی کا دیکھا ہے، if he is a patient of، آپ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کو بیماریاں بتاتا ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ whether he is acute، سب کرونک اور کرونک۔ اب ہم کسی دوائی کو ذہن میں نہیں لاتے جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا بہت اچھی لگتی ہے، گرمی بہت لگتی ہے، ٹھنڈ کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھنڈ میں طبیعت سکون ہوتا ہے اور چلنے پھرنے سے آرام ہوتا ہے، پیاس نہیں لگتی، ذہن ایسے رہتا ہے جیسے ہر وقت رونا آتا جائے اور منہ خشک ہوتا ہے، تو آسانی سے پلساٹیلا دوا سے وہ اس کی ساری بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں جو پلساٹیلا میں آتی ہیں۔
بیماریاں بھی دوا میں آتی ہیں جو پلساٹیلا کے دائرہ اثر میں ہے۔ اب اس سے اگلی بات، جب وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے ایسا ہی ہوتا تھا، پیاس کم لگتی تھی، غصہ اتنا نہیں تھا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ غصہ اور ضد اور چڑچڑا پن بڑھ گیا ہے، گرمی ویسے ہی ہے، بہت زیادہ ہے، بیماری اور بڑھ گئی ہے، خارش نئی شروع ہو گئی ہے، السریشن ہونے لگی ہے، بواسیر ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں زیادتی ہو گئی ہے، غصے کی، چڑچڑے پن کی، ضد کی اور پیاس کی اور بدبودار اخراج کی۔ کتنی آسان سی بات ہے کہ اب پلساٹیلا نہیں رہا، اب یہ کالی سلف ہو گیا ہے۔ اگر اس کو آپ پلساٹیلا دیتے ہیں تو اس کو عارضی طور پہ سکون ہو سکتا ہے، اس کی کیور نہیں ہوگا، بیکاز دس از لیس سملر۔ اب یہ کالی سلف کا مریض ہے۔ اگر اس کے چوٹ کے اثرات ہیں، یہ چوٹ کے اثرات نہیں ہیں، اس کو مرطوبیت سے زیادتی ہے، اس کو اب ٹھنڈ بھی زیادہ لگنے لگی ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، اس کو غصہ دونوں دواؤں سے زیادہ بڑھ گیا ہے، تیش اور شدت بڑھ گئی ہے، اس میں مایوسی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس میں غصے کی زیادتی تیش کے ساتھ یہ 2-4 دفعہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ تو یہ جب یہ ایسی حالت میں ہوتا ہے تو یہ لوگوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، کاہل اور سست ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس حالت میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری بیماریاں، سر سے لے کر پاؤں تک، ٹھنڈے پانی کی خواہش کے ساتھ، پیاس کی زیادتی کے ساتھ، تو یہ پھر نیٹرم سلف سے اس کو شفا یاب ہوتا ہے۔ بغیر پیاس کے، منہ خشک ہونے کے ساتھ پلساٹیلا، اس سے زیادہ پیاس کے ساتھ، زیادہ بدبودار اخراج کے ساتھ، ویسی بیسک علامات کے ساتھ جو پلساٹیلا میں تھی کالی سلف، اور اس سے زیادہ خطرے کی حالت میں یہ پھر نیٹرم سلف ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے مطابق آپ جتنا زیادہ اس کو ادویات کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل جو سسٹم آسانی کے لیے چل رہا ہے، اس میں وہ پروگرامز میں یا گروپ بنے ہوئے ہیں، اس میں اچھی باتیں بھی آتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ، بہت اچھے میں نے دیکھا ہے لیکچر ہوتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں جو بیسیکلی آپ کے جیسے سیکشن 6 ہے آرگینن آف میڈیسن کا، وہ کہتا ہے کہ 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، جیسا مریض ویسی دوا۔ اگر دوا کو مریض پر آپ پوٹینسی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ دوا وائٹل فورس کو اپ ڈیٹ کرتی ہے۔ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ لکھا کسی نے کہ یہ اب تو سارے مریض ہو رکھے ہیں، تو پروونگ تو ہوتی ہے صحت مند کے اوپر، سارے بیمار پروونگ کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ سورا ہے یا کوئی بھی ہے، پروونگ میں جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ وہ تلاش یہ کرتے ہیں کہ بندہ اپنی علامات کے ساتھ نہ ہو، پہلے سے زیادہ بیمار نہ ہو۔ اگر اس کو وہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی تکلیف ہے بھی، جب آپ نے دوا کو ریپیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی علامات پیدا کرتی ہے، تو پلساٹیلا نے پلساٹیلا ہی کے سمٹم پیدا کرنے ہیں۔ اگر اس کو پہلے تھوڑی بہت کھانسی آتی ہے یا کوئی بیماری ہے، تو اس نے اس کو انڈر گراؤنڈ میں لاتے ہوئے اپنی علامات کو شو کرنا ہے۔ تو کوئی بندہ جس دوا کا مریض ہوتا ہے، وہ دوا اس کی قوت حیات کے ذریعے اس کا شفا یاب کرتی ہے۔ جو بندہ مریض نہیں ہوتا، اس دوا کو آپ پروونگ کے لیے یوز کرتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس میں اس کے علامات آتی ہیں۔ جیسے علامات نیٹرم سلف میں آتی ہیں، اس سے مختلف علامات پلساٹیلا میں آتی ہیں، اس سے مختلف علامات کالی سلف میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کوئی دوست اینی کویسچن، کوئی بات بتانے پوچھنے والی ہے کوئی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی۔